اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا ظاہر بھی پاک ہے اور ان کا باطن بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں ان کی تطہیر بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اپنی اہل بیت کا ذکر فرمایا، پھر اہل بیت کے حقوق کا ذکر کیا کہ میری اہل بیت کا حق ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی کا آخری حج فرمایا، اس حج کے اندر بڑے ضروری احکامات آپ نے ارشاد فرمائے۔ اسی حج کے خطبات میں سے ایک خطبہ آپ نے اہل بیت کے طور پر بیان فرمایا۔ اہل بیت کا ذکر کیا، فرمایا لوگوں دو چیزیں ہیں جو میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو گے تو تم ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ ان دو چیزوں میں آپ نے پہلے نمبر پر اللہ کے قرآن کا ذکر کیا۔ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا، اس کا تعلق اس سے بنا رہے گا، وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن کی برکت سے اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ لوگوں میری اہل بیت ہے، پھر فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، ایک سانس کا مالک اللہ ہے۔ اس سے محبت کرو، اس کی عبادت کرو۔ فرمایا پھر میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرے گا تو اللہ سے محبت کرنے والا شمار ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب نہیں بناتا۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے رسول اللہ کی محبت ہے، پھر فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ گویا اہل بیت سے محبت رسول اللہ کی نسبت سے ہے کہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، رسول اللہ کا خاندان ہے، تو جیسے رسول اللہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اسی طرح اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہوتا۔ آپ کا گھرانہ ہے، جیسے آپ کی نبوت سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی رسالت سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا منصب سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا شہر سب سے اعلیٰ ہے، آپ پر اترنے والا قرآن سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا نسب سب سے اعلیٰ ہے، آپ کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح رسول اللہ کا گھرانہ بھی سارے گھرانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر چیز آپ کی اعلیٰ ہے، ہر نسبت آپ کی بلند ہے، جس چیز کا تعلق بھی آپ سے ہے اللہ نے اسے بلندیاں عطا کی ہے، اللہ نے اسے شان عطا کی ہے۔ آپ کی نبوت سارے انبیاء کی نبوت سے اعلیٰ ہے، رسالت سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کا خاندان، آپ کی آل اولاد، آپ کی ازواج، آپ
کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسی، آپ کی نواسیاں، آپ کے داماد، آپ کا پورا گھرانہ، اللہ نے اسے سارے خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان بنایا ہے۔ یہ چنا ہوا خاندان ہے، یہ چنا ہوا نسب ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ان سے محبت کرنا رسول اللہ سے محبت کرنا ہے۔ پھر اہل بیت میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سر فہرست ہیں، چونکہ آپ کی آگے جو نسب ہے، آپ کی آگے جو اولاد اور سلسلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ انہی سے آگے چلایا ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے آپ کا نسب اور آپ کا سلسلہ آگے بڑھا ہے، اسی لیے آپ کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بہت محبت تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بہت محبت تھی، دونوں سے پیار کرتے تھے اور دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر محبت کرتے تھے وہ آپ ان احادیث سے اندازہ لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا، ہجرت والی رات، اس وقت حجرے میں آپ کے ساتھ سیدنا علی المرتضی شیر خدا موجود تھے۔ آپ نے فرمایا علی مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے، اس لیے میں آج رات ہجرت کر جاؤں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی آج رات مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے، میں ابو بکر کے ساتھ ہجرت پہ چلا جاؤں گا، مدینہ پاک ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے، صحابہ اکرام مدینہ پاک ہجرت کر کے جا چکے ہیں، فرمایا آج رات میں بھی ہجرت کر کے چلا جاؤں گا، فرمایا اے علی آج رات تو میرے بستر پر گزارے گا، نبوت والے بستر پر تیری رات گزرے گی، نبوت والی چادر اپنے اوپر لے کے تو آرام کرے گا۔ نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا، آپ نے اپنی چادر انہیں عطا فرمائی، فرمایا علی آج کی رات بھی میرے بستر پہ گزارنا اور یہ میری چادر لے کر تو نے رات گزارنی ہے۔ پھر آپ نے امانتیں ان کے حوالے فرمائی، فرمایا علی میرے جانے کے بعد یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا جن جن کی امانتیں ہیں، جن جن کے یہ رقم ہے ان کے حوالے کر کے مدینہ آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر بھی حضرت علی کو دیا، امانتیں بھی حضرت علی کو عطا فرمائی، فرمائی امانتیں لوگوں کو دینے کے بعد مدینہ پاک آ جانا۔ پھر جب حضرت علی المرتضی ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے، آپ نے لوگوں کے درمیان مواخات قائم فرمائے، آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا، چونکہ صحابہ کرام ہجرت کر کے آنے والے، کوئی مکہ سے ہجرت کر کے آیا، کوئی یمن سے ہجرت کر کے آیا، کوئی شام سے ہجرت کر کے آیا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اللہ کے لیے مدینہ پاک میں آ کر رہنے لگے، اپنے اہل خانہ کو چھوڑا، اللہ کے لیے مدینہ پاک میں رہنے لگے، بھائی بھی دور ہو گئے، بہنیں بھی دور ہو گئی، خاندان بھی پیچھے رہ گیا، اس لیے دکھ اور سکھ میں شریک کرنے کے لیے میرے آقا نے صحابہ کے اندر بھائی چارہ قائم فرما دیا، ایک مہاجر کو لگایا، ساتھ ایک انصار کو جوڑ دیا، فرما تم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کی بیماری کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے آرام کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرنا۔ تمام صحابہ اکرام کے درمیان آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا، بھائی چارہ قائم کرنے کے بعد نبیوں کے نبی امام الانبیاء
الانبیاء تشریف فرما. تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے, شیر خدا تشریف لے آئے, آپ کے داماد تشریف لے آئے, فاتح خیبر تشریف لایا. امام الانبیاء کی نظر پڑی, تاجدار مدینہ نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا, چہرے پہ غم کے آثار دیکھے, چہرے پہ پریشانی نظر آئی. فرمایا علی کیا ہوا, کیا مکہ یاد آ رہا ہے یا مکے والے لوگ یاد آ رہے ہیں؟ تیرے چہرے پہ پریشانی لگ رہی ہے, غم زدہ لگ رہا ہے, آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. عرض کیا آقا نہ مکے والے یاد آ رہے ہیں, جب آپ موجود ہو پھر کوئی اور یاد نہیں آتا, پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا علی پھر رونے کی وجہ کیا ہے, پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, آپ نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا, ایک مہاجر ایک انصار دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا, لیکن مجھے کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا, میرے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں کیا, مجھے کسی انصاری کے ساتھ نہیں جوڑا, میں تو اکیلا رہ گیا, کیا آپ مجھے بھول گئے ہیں؟ اللہ کے نبی مسکرانے لگے. فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا اے علی ان کو تو میں نے دنیا کے لحاظ سے بھائی بنایا ہے, جب تک زندہ ہے بھائی بھائی بن کے رہیں گے, دنیا سے جانے کے بعد یہ رشتہ ختم ہو جائے گا, یہ بھائی چارہ بھی ختم ہو جائے گا. فرمایا اے علی یاد رکھنا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے. میں نے تجھے دوسروں کے ساتھ اس لیے نہیں جوڑا کیونکہ تو میرا بھائی ہے, میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا. فرمایا دوسروں کے درمیان میں نے بھائی چارہ قائم کر دیا ہے, لیکن تو میرا بھائی بن کے رہے گا, دنیا میں بھی میرا بھائی رہے گا, آخرت میں بھی میرا بھائی رہے گا. فرمایا یہ رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا. اتنی حضرت علی سے محبت کیا کرتے تھے, حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کیا کرتے تھے. خیبر کا موقع ہے, کئی ہفتے گزر گئے, خیبر فتح نہیں ہو رہا, یہودی مسلسل حملہ کرتے رہے. اپنے قلعوں کے اندر جانے کے بعد صحابہ پر تیر چلاتے رہے, قلعہ فتح کرنے میں مشقت ہونے لگی, وقت بڑھنے لگا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کل میں اپنے اس جانثار کو جھنڈا دوں گا, اس کے ہاتھ میں علم آئے گا, اللہ اس کی برکت سے ہمیں فتح عطا کر دے گا, خیبر فتح ہو جائے گا, یہ قلعے فتح ہو جائیں گے, ساری یہودیت مغلوب ہوگی, مسلمان کل کو غالب آ جائیں گے. فرمایا کل میں جھنڈا ایک مرد مجاہد کو دوں گا, اس کی علامت یہ ہے, آپ نے نام لے کے نہیں بتایا کہ فلاں کو دوں گا, آپ نے صرف اتنا فرمایا, فرمایا اور لوگوں کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں, کل جھنڈا اسے ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی حسرت نہیں ہوئی, لیکن اس دن مجھے بھی حسرت ہونے لگی, کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے. حضرت ابو بکر صدیق آرزو کرنے والے, سیدنا فاروق اعظم آرزو کرنے والے, حضرت عثمان غنی آرزو کرنے والے, حضرت عباس بھی آرزو کرنے والے. اگلے دن آپ نے مجمع میں نظر دوڑائی, مجمع میں دیکھنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ ابو بکر نظر آ رہا ہے, فاروق اعظم نظر آ رہا ہے, عثمان غنی نظر آ رہا ہے, دوسرے صحابہ نظر آ رہے ہیں, مگر میرا داماد علی المرتضیٰ نظر نہیں آ رہا. علی المرتضیٰ مجمع میں کیوں نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا ان کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے, آنکھ کے اندر درد ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے خیمے میں آرام کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اور لوگوں
کو جا کے بتاؤ اے علی نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے تجھے یاد کیا ہے. جا کر علی المرتضیٰ کو پیغام دو مجھ محمد کے بارے میں جا کے بتا کر آؤ. انہیں جا کر یہ بتاؤ کہ تجھے اللہ کا نبی یاد کر رہا ہے, امام الانبیاء کی نظریں تلاش کر رہی ہے, رسولوں کے رسول کی نظریں تجھے تلاش کر رہی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو پیغام ملا, اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا, اپنی بیماری کو نہیں دیکھا, کوئی عذر بیان نہیں کیا کہ میں تو بیمار ہوں. معذور کو تو اجازت ہوتی ہے, بیمار آدمی کو تو آرام کرنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ تو جہاد کا موقع ہے, تلوار چلانے کا موقع ہے, یہ تو شہید ہونے کا یا آگے سے مارنے کا موقع ہے, مجھے آرام کرنے دیا جائے. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا, اپنی پریشانی کا ذکر نہیں کیا, اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا. رسول اللہ کا پیغام ملا, فوراً اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حاضر ہو کے عرض کرنے لگے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ تو میری خوش نصیبی ہے, نبیوں کے نبی نے مجھے یاد فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر, بتائیے کیا حکم ہے. آپ کا صحابی, آپ کا غلام حکم کی تکمیل کے لیے حاضر ہے, کیا کرنا ہے؟ فرمایا علی سب سے پہلے یہ بتا طبیعت کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. اولاد سے ماں طبیعت کا پوچھے تو سرور آتا ہے, کیونکہ اس کے پوچھنے میں ایک عجیب سی محبت ہوتی ہے. باپ جب اپنی اولاد سے طبیعت پوچھتا ہے تو اولاد کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, کیونکہ ماں اور باپ اولاد کے لیے جو فکر مند اور ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں شاید وہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. ماں اور باپ حال پوچھے تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے. کیا کہنے ہیں اس مرد قلندر شیر خدا کے جن کی طبیعت, جن کا حال نبیوں کا نبی پوچھ رہا ہے. فرمایا علی کیا ہوا, کیسی طبیعت ہے؟ جی یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا اب ٹھیک ہوں, کچھ نہیں ہے, بس تھوڑی سی آنکھوں میں تکلیف تھی, بس کچھ نہیں ہے. فرمایا میرے قریب آؤ. اللہ اکبر. سب سے پہلے علاج کیا, قریب آ جاؤ. قریب آئے, یہ لعاب دہن اپنے ہونٹوں سے ہٹایا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. اللہ اکبر. لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. یہ وہ لعاب ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگا, اللہ نے زہر کا اثر ختم کر دیا. زہر کا سارا اثر لعاب دہن کی برکت سے ختم ہو گیا. وہی لعاب دہن جب حضرت علی کی آنکھوں پہ آیا, اللہ نے ساری تکلیف ختم کر کے جسم کے اندر نئی راحت کو پیدا کر دیا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا. لعاب دہن لگنے کی دیر تھی, ساری تکلیف ختم ہو گئی. فرمایا علی میں نے تجھے بلایا ہے ایک کام سے. میں نے کل بتایا تھا کہ میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے, اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. فرمایا علی آج کا یہ جھنڈا تجھے ملے گا, آج یہ علم میں تجھے دوں گا. اللہ پاک تیری قیادت میں فتح عطا کرے گا. جاؤ جا کے حملہ کرو, جاؤ جا کے قلعوں کو فتح کرو, جاؤ خیبر کو جا کے فتح کرو. حضرات صحابہ اکرام کو فرمایا او صحابہ آج کا جھنڈا علی المرتضیٰ کے پاس رہے گا, ان کی قیادت میں رہے گا. جیسے یہ کہیں کرتے جانا. رسول اللہ سے ہدایات لی, رسول اللہ کی دعا لینے کے بعد قلعوں پہ جا کے حملہ کیا. اللہ پاک نے فتح
مل گئی، اللہ کی نصرت سے صحابہ اکرام کامیاب ہو گئے۔ فرمایا علی تیری برکت سے اللہ نے آج خیبر کو فتح کروا دیا ہے۔ یہ وہ صحابی، یہ وہ عظیم رسول اللہ کے داماد شیر خدا جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پیار تھا، اور یہی پیار اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی کے لیے سیدہ فاطمہ جو سب سے زیادہ لاڈلی تھی، ان کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ سے نکاح ہو میرا، پیغام نکاح دیا بھی تھا، لیکن رسول اللہ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا مجھے انتظار ہے کہ اوپر سے کیا جواب آتا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے بھی چاہا کہ میرا نکاح ہو جائے، رسول اللہ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی کہ اوپر سے آرڈر آئے گا تو بتاؤں گا۔ جب دونوں کی طرف سے پیغام اور رسول اللہ کی خاموشی، پھر آپ نے تیسرے دن حضرت علی کو خود بلایا۔ فرمایا علی میں نے بھی تیرا انتخاب کیا ہے، میرے رب نے بھی تیرا انتخاب کیا ہے، میں اپنی سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے سعادت ہے کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں، اور وہ بیٹی کہ جسے دیکھ کر رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیٹیاں بڑی آئی ہیں مگر یہ بیٹی نرالی ہے، اس بیٹی کی اپنی شان ہے۔ خدا کی قسم جس پیغمبر کے عظمت، جس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ فرشتے جس کے عدم میں کھڑے رہتے ہیں، جبرائیل امین کو ہمت نہیں ہوتی اٹھنے کی رسول اللہ کی اجازت کے بغیر، وہ پیغمبر جس کا احترام ملائکہ کرتے ہیں، وہ پیغمبر جس کا احترام 1.25 لاکھ انبیاء بیت المقدس میں معراج کی شب کھڑے ہو کے کرتے ہیں، وہ پیغمبر جن کا احترام انبیاء کرتے ہیں، رسول کرتے ہیں، صحابہ کرتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر کہو وہ پیغمبر جس کا اکرام خود اللہ کرتا ہے، جس کا اکرام خود اللہ کرتا ہے، وہ نبی جس سے اللہ ملاقات کرتا ہے تو عرش اعظم پہ بلاتا ہے اس کی شان بڑھانے کے لیے۔ لیکن اسی پاک پیغمبر سے جب اس کی بیٹی ملنے آتی تھی، ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ حضرت فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے اور دروازے تک چل کر جایا کرتے تھے۔